دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں تلقیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ ایک انتہائی اندوناک واقعے سے متعلق ہے۔ مگر اس سے پہلے میں اپنا یہ کالم آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ میرے اس کالم کا عنوان ہے پارا چنار لہو لہان۔ دوستو، جب انسان کے اندر سے انسانیت کا مادہ ختم ہو جائے تو اس میں حیوانیت جنم لیتی ہے۔ صحیح اور غلط کا شعور مردہ ہونے کی وجہ سے جائز اور ناجائز کی تمیز انسان کو بے حس کر دیتی ہے۔ ایسی ہی بے حسی ایک بار پھر پارا چنار کے لوگوں کے حصے میں آئی۔ 2 دن میں 86 سے زائد افراد قتل ہو گئے، جس میں 49 وہ افراد شامل ہیں جن کی بسوں کے قافلے پر حملہ کر کے ان کو چن چن کر مارا گیا۔ اس میں خواتین اور معصوم بچے شامل تھے جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اہل تشیع ہیں۔ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں تھا۔ 12 اکتوبر کو بھی ایک ایسا ہی خونی حادثہ اسی سڑک پر وقوع پذیر ہوا تھا، جس کے بعد یہ واحد سڑک جو کہ پشاور سے پارا چنار اور کرم ایجنسی کو جاتی ہے بند کر دیا گیا تھا، اور 4 روز پہلے ہی اس سڑک کو دوبارہ آمد و رفت کے لیے کھولا گیا تھا۔ ایک ایسے وقت جب صوبے کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہو اور امن و امان کے شدید مسائل لاحق ہوں، تو صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اسلام آباد میں نعروں اور دھرنوں کی مہم پر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ، جن کی ذمہ داری ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات اور امن و امان کی نگرانی جن کی جو ہے ذمہ داری ہے، وہ اپنی انتظامی ذمہ داریوں سے شدید غافل ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس علاقے تک کا دورہ نہیں کیا، دورہ کرنے کی زحمت کی جہاں یہ سانحہ پذیر ہوا تھا۔ 2023 میں شیعہ اساتذہ کے قتل سے شروع ہونے والے یہ واقعات ایک تسلسل سے جاری ہے، مگر ان واقعات کی تاریخ 70 سال سے بھی زائد عرصے پر محیط ہے۔ بظاہر یہ لڑائی زمینی تنازع سے منسلک نظر آتی ہے، مگر اس میں مسلکی اور سیاسی پہلو بھی پوری شدت سے نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی اپنے مفادات بھرپور طریقے سے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر مقیم 2 بڑے قبیلے ہیں جن میں گلاب ملی خیل اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا مدگی کلے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کرم ایجنسی پاکستان میں کا سب سے بڑا علاقہ ہے جہاں پر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد بستے ہیں۔ پاکستان میں تو ویسے اقلیتوں کے خلاف مذہبی انتہا پسندی ہمیشہ عروج پر رہی ہے، جس میں مسیحی، احمدی اور ہندو برادری کو ہر طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے۔ انگریزوں کے دور سے چلے آنے والے مذہبی قوانین کو تحریک پاکستان کے دور میں بھی ناجائز طریقے سے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ان قوانین کو ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے جو شکل دی، ہم آج تک اس کا تاوان بھگت رہے ہیں۔ ان قوانین نے مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا، احمدیوں کی مساجد پر حملے، مسیحیوں کے گرجا گھروں اور ہندوؤں کے مندروں پر حملے اور توڑ پھوڑ، ان کی آبادیوں پر حملے، ان کو زندہ جلا دینا، حد کے مذہب کے نام پر ہجومی تشدد کر کے مار دینا پاکستان کی تاریخ کے سیاہ باب ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ خود مسلم شیعہ برادری پر بھی ٹارگیٹڈ حملے ہمارے معاشرے کی انتہا پسند سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم ہزارہ برادری کی نسل کشی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کراچی میں ہونے والے شیعہ سنی فسادات کی میں خود بھی گواہ ہوں۔ میرے بچپن میں یہ شیعہ سنی فسادات کراچی میں بہت شدید پیمانے پر ہوئے تھے۔ پارا چنار پاکستان کا ایک ایسا قبائلی علاقہ ہے جو 3 سمتوں سے افغانستان اور صرف ایک سمت سے
پاکستان سے ملک ہے۔ یہاں صرف ایک مرکزی شاہراہ ہے جو پارا چنار کو پشاور سے ملاتی ہے۔ یہاں جگہ جگہ چیک پوسٹ بھی قائم ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ریاست صرف اس شاہراہ پر بھی اپنا کنٹرول قائم کرنے میں ناکام ہے۔ ایسا لگتا ہے یہاں ریاست کی کوئی رٹ نہیں، کیونکہ یہاں پر جس طریقے سے اسلحہ کا استعمال ہوتا ہے، اور اسلحہ بھی یہ نہیں کہ صرف گنیں اور مشین گن، راکٹ لانچر اور دوسرے میزائل بھی یہاں پر لوگ استعمال کرتے رہے ہیں۔ مختلف حکومتوں کے ادوار میں یہاں خونی واقعات ہوتے رہے ہیں۔ 2007 اور 2008 میں بھی یہاں ایسے ہی خونی واقعات ہوئے تھے، جس میں اصل ٹارگٹ شیعہ برادری تھی، اور اس میں کبھی طالبان، کبھی داعش اور کبھی پاکستان میں موجود مذہبی انتہا پسند جماعتیں ملوث رہی ہیں۔ گزشتہ سال حکومت پاکستان اور مختلف قبائلی جرگوں کے درمیان ایک امن معاہدہ قرار پایا تھا۔ اب یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان معاہدوں کے اوپر عمل درآمد کرواتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ غیر ذمہ داری کا عالم یہ ہے کہ 200 گاڑیوں کے قافلے کی حفاظت کے لیے صرف 6 سیکیورٹی اہلکار متعین کیے گئے تھے۔ اس سے ریاستی نااہلی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مذکورہ سانحے کے بعد بطور احتجاج دکانوں اور بازاروں کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ فائرنگ کے نتیجے میں مزید 30 افراد ہلاک ہوئے۔ کل ملا کے یہ تعداد 86 افراد سے زیادہ ہے، مگر بعض رپورٹس کے مطابق یہ تعداد 100 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ مگر حکومتی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ وزیر اعلیٰ اسلام آباد نعرے لگا کر اپنی سیاست کو چمکا رہا ہے۔ وزیر داخلہ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوستو، دراصل انتہا پسندی یا شدت پسندی ایک ایسا غیر لچکدار رویہ ہے جس میں اپنے عقائد، نظریہ اور خیالات کے خلاف کسی دوسرے کی بات نہ سننا، اختلاف رائے کو اہمیت نہ دینا، ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسائل کو حل نہ کرنا وغیرہ شامل ہیں، اور پاکستان میں یہی سوچ پورے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے۔ ہم دوسرے ممالک یا اپنے پڑوسی ممالک میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ریلیاں نکالتے ہیں، جھنڈے اور ان کے پتلے جلاتے ہیں، مگر خود اپنے ہی ملک کے شہریوں کے قتل عام پر آواز نہیں اٹھاتے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ایک انتہا پسند کسی دوسرے کے نظریے یا سوچ کو اہمیت نہیں دیتا۔ وہ صرف اپنے نظریوں کو درست گردانتا ہے اور کسی دوسرے کے عقیدے، خیالات، نظریے اور سوچ کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے معاشرے میں ہمیں یہ انتہا پسندی صرف مذہبی سطح پر نہیں، بلکہ مسلکی، لسانی، علاقائی، یہاں تک کہ قبائلی سطح تک نظر آتی ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف مذاہب، مختلف فرقوں اور مختلف زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ ہر طبقے کے افراد خود کو دوسرے سے الگ رکھتے ہیں۔ خود کو جدا رکھنا ایک فطری بات ہے، فطری عمل ہے، مگر یہاں بات کمتری اور برتری پر چلی جاتی ہے۔ ہم کو جو پیدائشی شناخت ملتی ہے، ہم اس کو کامل سمجھتے ہوئے دوسروں کو کمتر خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود کو افضل مانتے ہوئے دوسرے ہر مذہب کو حقیر سمجھتے ہیں۔ مجموعی طور پہ کوئی بھی طبقہ یا گروہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اصلاح ہو، یا کسی تنقید کی صورت میں اصلاح کا جو موقع ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے، بلکہ وہ اختلاف کو بڑی شدت سے دھتکار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فکری انتشار عروج پر ہے، اور میرے خیال میں عدم برداشت کی یہ روش اس انتشار کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ مذہب کے ٹھیکیدار درجنوں فرقے بنا کر خود کو اچھا اور دوسروں کو برا ثابت کرنے پر تلے ہیں۔ جب تک یہ روش بند نہیں ہوگی، انتہا پسندی ایسے ہی شاخسانے دکھاتی رہے گی۔ ہمیں اپنے معاشرے میں بنیادی تبدیلیوں کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہر طبقہ فکر کو
ایک سوچ پہ آنا ہوگا، ایک مثبت سوچ پہ آنا ہوگا، جبھی ہم ان واقعات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔